دنیا میں تقریباً 260 ممالک ہیں اور ان 260 ممالک میں ایک ملک ایسا ہے جو آبادی کے لحاظ سے جرمنی سے 3 گنا بڑا ملک ہے اور روس کے رقبے کے لحاظ سے 10 گنا چھوٹا ملک ہے۔ اس ملک کی اگر ہم بات کریں تو اس ملک کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے۔ یہ ملک مٹر اور بفیلوز کی پروڈکشن کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ ملک خوبانی، کپاس اور گنے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔ دودھ، پیاز کی پیداوار کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے 5ویں نمبر پر ہے۔ امرود، کھجور اور سٹرس فروٹ کی پروڈکشن کے حوالے سے یہ 6 نمبر پر ہے۔ زرعی زمین اور گندم کی پیداوار کے لحاظ سے یہ 8ویں نمبر پر ہے اور چاول کی پیداوار کے لحاظ سے یہ دنیا میں 10ویں نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اس ملک میں دنیا کی دوسری بڑی چوٹی جس کا نام K2 ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس ملک میں ایک بہت بڑا سمندر بھی موجود ہے۔ اس ملک میں ریگستان، تھل اور صحرا جیسے علاقے بھی موجود ہیں اور اس ملک میں میدانی علاقہ یا ایریا بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ لیکن یہ ملک بے ایمانی، کرپشن اور ڈس آنیسٹ حکمرانوں کے حوالے سے یہ ملک پہلے نمبر پر ہے۔ دوستو، اگر ہم اس ملک میں سیکیورٹی اور سیفٹی کی بات کریں تو یہ ملک سیکیورٹی اور سیفٹی میں 149ویں نمبر پر ہے اور اگر ہم اس ملک میں پرسنل فریڈم کی بات کریں تو اس ملک کا 120واں نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم گورننس کی بات کریں تو یہ ملک گورننس کے حوالے سے 118ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سوشل کیپٹل کی بات کریں تو اس ملک کا 123واں نمبر ہے۔ اس کے بعد انفراسٹرکچر اور میٹیریل یا مارکیٹنگ انویسٹمنٹ کی بات کریں تو اس ملک کا 124واں نمبر آتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اکنامک کوالٹی کی بات کریں تو دوستو اس ملک کا 129واں نمبر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لیونگ کنڈیشنز کی بات کریں تو اس ملک کا 114واں نمبر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو اس ملک کا 124واں نمبر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو اس ملک کا 140واں نمبر ہے اور اگر ہم اس میں نیچرل انوائرمنٹ کی بات کریں تو اس ملک کا 166 نمبر ہے۔ تو دوستو، یہ ملک ایک طرف سے تو اتنے ذخائر سے مالا مال ہے اور دوسری طرف جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس میں یہ 100 سے بھی زیادہ نمبر پر ہے۔ اتنے زیادہ ذخائر ہونے کے باوجود یہ ملک اپنی تنزلی کی طرف گامزن ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے میں اور آپ، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں جو کرپٹ، ڈس آنیسٹ، چور، لوٹے اور لٹیرے کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ووٹ کا صحیح حق استعمال نہیں کرتے۔ ہم کسی بھی اچھے انسان، کام کرنے والے اور عزت دار شخص کو کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرتے۔ ہمارے اوپر تقریباً 50 سالوں سے ایسے لوگ مسلط ہیں جو خود کرپٹ، بے ایمان اور چور ہیں، جنہیں قومی مفاد سے زیادہ اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے۔ جی دوستو، تو یہ ملک کون سا ملک ہے جس میں اتنے زیادہ ذخائر، وسائل ہونے کے باوجود اپنی تنزلی کی طرف گامزن ہے؟ تو یہ ملک کوئی اور ملک نہیں، یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے۔ پاکستان میں پچھلے تقریباً 40 سالوں سے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 40-50 سالوں میں مسلسل انسیکیورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 40 سے 50 سالوں میں مسلسل اس ملک میں جرائم، ناانصافی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں پر مسلط کرپٹ، ڈس آنیسٹ، چور، لوٹے اور لٹیرے حکمران۔ اور ان حکمرانوں کو کون ہم اپنے اوپر مسلط کرتا ہے تو وہ ہے ہم عوام خود، یعنی میں اور آپ
इन चोरों लुटेरों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं अपने वोट का गलत इस्तेमाल करके। और जब तक हम अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारे ऊपर ऐसे लोटे लुटेरे चोर करप्ट लोग मुसल्लत रहेंगे और पाकिस्तान दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ ही गामज़न रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो इतने ज़्यादा वसाइल से मालामाल है, ये तरक्की की तरफ अपना सफ़र शुरू करे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। और खुद को बदलने का मतलब ये है कि खुद को बदलें और उसके साथ अपनी सोच को बदलें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने ऊपर मुसल्लत किसी भी चोर करप्ट डिसऑनेस्ट लोटे या लुटेरे हुक्मरानों को कभी ना होने दें। ये था आज का पैगाम और ये थी पाकिस्तान डिटेल की दूसरी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल कितने मौजूद हैं और पाकिस्तान की तरक्की की शरह क्या है।